السلام علیکم جی، میں ہوں عبدالرؤف خان، فارمر پاکستان ٹیسٹ اینڈ انٹرنیشنل کرکٹ پلیئر۔ آج میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کے بات کروں گا پاکستان ہاکی کے بارے میں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھرڈ کنزیکٹیو ٹائم پاکستان کی جو ہاکی ٹیم ہے وہ اولمپکس کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکی، اور یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان ہاکی کے لیے اور پاکستان سپورٹس کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ جس چیز نے سب سے زیادہ مجھے دل گرفتہ کیا، یعنی کہ اداس کیا، وہ ہے پاکستان ہاکی پلیئرز جب نیوزی لینڈ سے پاکستان نے شکست کھائی تو اس کے بعد پاکستان کے میں نے کئی پلیئرز دیکھے جو کہ وہاں پر گراؤنڈ میں گرے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کیوں ہمارا جو قومی کھیل ہے وہ اتنا زیادہ ڈکلائن کا شکار ہے، کہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان میں بے تحاشا ٹیلنٹ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، ہمارے پاکستان میں کوئی گیم ایسی نہیں ہے جس میں ٹیلنٹ کی کمی، اور اسپیشلی ہاکی اور کرکٹ تو دو ایسی گیمیں ہیں کہ جن میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہوا کرتا تھا۔ اور مجھے یاد اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم نے بچپن میں حسن سردار، شہباز سینئر، وسیم فیروز اور شاہد علی خان جیسے مایہ ناز ہاکی کے پلیئرز دیکھے، اور ان کو دیکھ کر ہم انسپائر بھی ہوئے۔ اور میری جنریشن جب ہم 80s میں یا 90s میں بالکل اسکول کے بچے تھے تو ہم اس وقت کرکٹ نہیں بلکہ ہاکی کھیلا کرتے تھے، اور پاکستان کی ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، ہر جگہ ہاکی کا کریز ہوا کرتا تھا اور ہاکی ہی ہوا کرتی تھی۔ مگر ود دا پیسج آف دا ٹائم ہمارے سیاستدانوں کی اور جو حکمران ایلیٹ کلاس ہے جس کے بارے میں بات کرتا رہتا ہوں، انہوں نے اپنے جو ذاتی مفادات ہیں اور پرسنل ایجنڈیز ہیں ان کی وجہ سے پاکستان میں جتنے بھی سپورٹس ہیں ان کا بالکل بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اور اسی طرح جو ہاکی، پاکستان کی ہاکی تھی جس میں ہم نے 4 ورلڈ کپ جیتے ہوئے تھے، آپ کسی کو یقین نہیں ہوگا کہ پاکستان نے 1971، اس کے بعد 72، 78، پھر 82، اور اس کے بعد 94 کے ورلڈ کپ پاکستان نے جیتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان 3 دفعہ اولمپک چیمپئن رہا ہاکی میں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس 29 آفیشیل جو انٹرنیشنل ٹائٹلز تھے وہ پاکستان نے جیتے، اور ایک ایسی ٹیم جو دنیا کی سب سے بڑی ٹیم تھی جس میں حسن سردار، حنیف خان، سمیع اللہ، کلیم اللہ، شہباز سینئر، شاہد علی خان، منصور احمد جیسے گریٹسٹ لیجنڈز پیدا ہوئے، اس کا جو سٹرکچر تھا اور وہ ڈھانچہ تھا وہ بالکل زمین بوس ہو کر رہ گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ پاکستان ہاکی کے لیے کہ ہماری ہاکی کیوں تباہ ہوئی، کیونکہ جس ہاکی کو میں جانتا ہوں، کیونکہ جب ہم اسکول میں تھے تو ہم بھی کیونکہ ہاکی کھیلا کرتے تھے، جب ہم بچپن میں تھے تو پاکستان کا کوئی اسکول ایسا نہیں تھا جس میں ہاکی نہ ہوتی ہو، پاکستان کا کوئی کالج ایسا نہیں تھا جس میں ہاکی نہ کھیلی جاتی ہو، پاکستان کی کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں تھی جس میں ہاکی نہ کھیلی جاتی ہو، پاکستان میں کوئی گراؤنڈ ایسا نہیں تھا، کوئی شہر ایسا نہیں تھا کوئی جس میں ہاکی نہ کھیلی جاتی ہو۔ پاکستان کی ہر سٹی میں، ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ریجن میں، ہر پروونشل لیول پر پاکستان میں ہاکی کھیلی جاتی تھی، اور اسی وجہ سے پاکستان کے پاس بہت بڑے بڑے سپر سٹارز ہاکی میں آئے۔ مگر وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک دم جو پاکستان ہاکی کا سٹرکچر تھا وہ بالکل زمین بوس ہو کر رہ گیا؟ اس میں آپ کی سب سے پہلے آپ کی اسکول ہاکی ختم ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں اسکول میں ہاکی اتنی زیادہ فلورش کی کہ اسکول کے ٹورنامنٹس ہوا کرتے تھے اور گورنمنٹ باقاعدہ سرپرستی کیا کرتی تھی، اور جو ہاکی کے جتنے بھی اکوپمنٹس ہیں ہر اسکول کو دیے جاتے تھے، اور اسی جو ہاکی کے ٹورنامنٹ ہوتے تھے اسکول لیول پر، اس سے ہی ہم ایگزیکٹلی جان جاتے تھے کہ کون سا پلیئر آگے جا کر پاکستان کو ریپرزینٹ کرے گا یا پاکستان کی نمائندگی کرے گا۔ مگر ود دا پیسج آف دا ٹائم، بجائے اس کے کہ ایک 4 دفعہ کا ورلڈ چیمپئن، 3 دفعہ کا اولمپک چیمپئن ٹرافی پاکستان جیتا ہوا، اذلان شاہ ٹورنامنٹ جیتا ہوا، 29 دوسرے ٹائٹلز پاکستان کے پاس، اور اس کی ہاکی یک دم زمین بوس ہو کر رہ گئی۔ اسکول سے ہاکی ختم کر دی گئی، کالج سے ختم کر دی گئی، یونیورسٹی سے ختم کر دی گئی، آپ کے شہروں سے ختم ہو گیا اس کا جتنا بھی اسٹرکچر تھا، اس کے بعد آپ کے جو ڈسٹرکٹ سے ختم ہو گیا، آپ کی پروونشل جو صوبائی ایسوسیشنز تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ڈپارٹمنٹس بالکل فلیٹ آؤٹ ہو گئے، اور اس کے بعد جو آپ کا نیشنل ٹیم کا سٹرکچر تھا وہ بالکل زمین بوس ہو کر رہ گیا، اور ہم کنزیکٹیو تھرڈ ٹائم اولمپکس میں بھی کوالیفائی نہیں کر سکے اور باہر ہو گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک سوچنے کی اور سمجھنے کا مقام ہے پاکستان کا، کہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے پاکستان کی، 24-25 کروڑ عوام ہے، اور جہاں پر اتنا بڑا ٹیلنٹ ہے وہاں پر پراپرلی کیوں اس کو ریکروٹ نہیں کیا گیا؟
اور جو ریجنل ایسوسیشنز تھی وہ تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، سٹی ایسوسیشن یا اسکول سے، مگر اس کا جو اصل بیڑا غرق ہوا پیچھے 2018 میں ہوا، جب سارے ڈپارٹمنٹس بند کر دیے گئے، اور اس میں جو ہاکی کے پلیئرز ہیں ان پہ سب سے بڑی تلوار نازل ہوئی، کیونکہ پاکستان کے انٹرنیشنل پلیئرز تھے اور وہ پاکستان کو 100 200 300 میچز میں ریپرزینٹ کر چکے تھے، اور ان کے پاس صرف ایک ہی سروائیول تھا، کیونکہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ہاکی کے پاس پلیئرز کے پاس اسپیشلی بالکل بھی پیسہ نہیں ہے، اور انہوں نے بڑے لمبے عرصے تک پاکستان کو سرو کیا، اور ان کا جو بریڈ اینڈ بٹر وہ وائر ڈپارٹمنٹس تھے، مگر جب ڈپارٹمنٹس بند کر کے ان کو نکال دیا گیا تو میں نے ہاکی کے پلیئرز، پاکستان کے کیپٹنز جو، اور پاکستان کے ایسے پلیئرز جن کو دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے، جو 300 200 انٹرنیشنل میچز کھیلے ہوئے ہیں، ان کو میں نے موٹر سائیکل پہ پھرتے ہوئے دیکھا، ان کو میں نے اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا، ان کی لائف انتہائی میزریبل طریقے سے گزر رہی تھی، ان کو چھوٹی چھوٹی جابز پر بینکس میں اور آگے پیچھے ان کو بیٹھ کر اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا، تو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی شرم کا مقام تھا ہمارے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے، ہمارے جو ہائی آفیشلز ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ آج تک ہاکی فیڈریشن میں صرف جو اپنے لوگ ہیں ان کو ہی oblige کرتے رہے، ان کو پاورفل کرتے رہے، جو سابقہ اولمپئنز تھے وہ بھی اس میں رسپانسیبل تھے، کیونکہ وہ جب جو ماڈرن ڈے ہاکی ہے، جو ٹیکنالوجی ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی، اس کو ریکگنائز نہیں کر سکے، انہوں نے اس میں اسپیشلائزیشن نہیں کی، اس میں ڈگریاں نہیں کی، مگر ہر ایک پاکستان ہاکی فیڈریشن کو آ کر چمٹنا چاہتا تھا، سب اس میں کوئی نہ کوئی عہدہ لینا چاہتے تھے اور پیسہ کمانے چاہتے تھے، مگر اصل میں جو پاکستان کی ہاکی تھی وہ برباد ہوتی گئی، ہمارے سیاستدانوں کے ہاتھوں، ہمارے جو ڈکٹیٹرز آئے ہیں ان کے ہاتھوں، اور اس کے بعد جو ہمارے سابقہ اولمپئنز تھے ان کے ہاتھوں پاکستان کی ہاکی بالکل تباہ ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ جو گراس روٹ یا انفراسٹرکچر ہے پاکستان ہاکی کا، وہ اتنا تباہ ہے کہ پاکستان کے صرف 2 جو بڑے شہر ہیں، لاہور یا کراچی، اس میں کوئی 1 2 آسٹرو ٹرف ہوں گی، اور کلب لیولز میں تو وہ بھی اویلیبل نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں کہ نیدرلینڈ ایک جو کنٹری ہے، اس کی جو پاپولیشن ہے 1 کروڑ 70 یا 76 لاکھ ان کی پاپولیشن ہے، اور اس میں 450 سے زائد بلکہ 500 آسٹرو ٹرفس اس میں موجود ہیں پلیئرز کے لیے اور بچوں کے لیے، اور اسی وجہ سے جو ان کا ہاکی کا اسٹرکچر ہے وہ دن بدن سٹرونگ ہوتا گیا، اور ہم جو کسی زمانے میں نیدرلینڈ کی ٹیم ہمارے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، ہمارے پاس بڑے بڑے لیجنڈز تھے، اور ہم ان کو بالکل آسانی سے شکست دے دیا کرتے تھے، مگر اب آج نیدرلینڈ کی ٹیم کہاں ہے اور ہماری ٹیم کہاں ہے؟ اسی طرح جو باقی کنٹریز ہیں، انگلینڈ دیکھ لیں، آسٹریلیا دیکھ لیں، نیوزی لینڈ دیکھ لیں، جرمنی دیکھ لیں، کوریا دیکھ لیں، انہوں نے جو اپنا انفراسٹرکچر تھا اس کو زمین سے آسمان تک لے کر چلے گئے ہیں، وہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا، آسٹرو ٹرفس کا جال انہوں نے بچھا دیا، مگر ہمارے کسی شہر میں بدقسمتی سے کوئی آسٹرو ٹرف نہیں ہے، بلکہ جو چھوٹے گراؤنڈز تھے، اسکول کے، کالج تھے، یونیورسٹی کے اور سٹی لیول پر، وہ بھی ختم کر دیے گئے، ہاکی کے جو کلبز تھے ان میں ڈرٹی اور جو ایول جو پولیٹکس تھی اس کا بیج بویا گیا، اور وہاں پر صرف جو ہاکی ہے وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور اپنی سیاست کرنے کے لیے کھیلی جا رہی ہے، اس کا پاکستان کی ہاکی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ میں تو یہ کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جو ہماری ایک ایسی دھرتی جس نے شاہد علی خان، جس نے منصور احمد، جس نے شہباز سینئر، جس نے حسن سردار، سمیع اللہ، کلیم اللہ، حنیف خان جیسے لیجنڈز پیدا کیے ہوں، وہ بالکل بانجھ ہو جائے اور اس میں سے ایک بھی لیجنڈ ایسا نہ نکل سکے۔ ٹیلنٹ ڈیفینیٹ ہے، ٹیلنٹ کو پراپر ریکروٹنائز کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سکروٹنائز کرنے کی ضرورت ہے، وہاں پر پیسہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ جو اگر آپ ریوائول چاہتے ہیں اسپورٹس کا اور ہاکی کا، تو آپ کو دوبارہ سے جو اسکول کی ہاکی ہے اس کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، کالج یونیورسٹیز کی ہاکی کو، ڈپارٹمنٹس کو زیادہ سے زیادہ انڈلج کرنا پڑے گا، اور جتنے بھی آپ کے نیشنل یا انٹرنیشنل یا جو آپ کے ریجنل پلیئرز ہیں ان کو ہر صورت میں روزگار دینا پڑے گا، جب تک آپ کسی پلیئر کو، آج کل کے دور میں جب کہ بہت زیادہ جو آپ کی انفلیشن ہے وہ آسمان پر پہنچ چکی ہے، اور کسی بھی عام آدمی کے لیے گزارا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے، تو ان حالات میں اگر آپ اپنے ہاکی کے پلیئرز کو اس طرح پیسہ نہیں دیں گے، ان پر انویسٹمنٹ نہیں کریں گے، اور یہ جو بندر بانٹ کا کھیل ہے یہ آپس میں ہی تقسیم کر کے رکھیں گے، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ ایک تو پہلے اس کا سٹرکچر ختم ہو رہا ہے، اور بالکل اس کے یہ جو اس کا کوفن ہاکی کا اس میں آخری یہ کیل ثابت ہو سکتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے، ہمارے لیے بھی، اور ہم سب کے لیے، کہ ہم اس چیز پر غور کریں کہ ہم کیوں ہاکی میں اتنا پیچھے چلے گئے، اس کی بیسک ریزنز کیا تھیں، اور پھر جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ڈیفینیٹ ان کو بھی اس پہ غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ ایز اے نیشن ہمارے لیے بہت زیادہ شرم کا مقام ہے کہ ایک دنیا کی نمبر 1 ٹیم جس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا پوری دنیا میں، وہ اس طریقے سے سفر کر رہی ہے کہ تیسری دفعہ وہ اولمپکس کے لیے کوالیفائی بھی نہیں کر سکی۔
उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू।